اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے آیت نمبر 16 تک مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 17 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب اس میں اعلموا کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی یہ ہے ہمارا فعل امر ہے۔ ابھی مادے پر آتے ہیں۔ اس کا جو فاعل ہے نا وہ اس کے اندر ہی ہے۔ یہ جو پورا آگے جملہ ہے ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یہ پورا جملہ مفعول بن رہا ہے اس فعل امر اعلموا کا۔ تو اعلموا کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ یہ آپ نے صحیح بتایا، اس کا مادہ ہے عین لام اور میم، اور باب سمیہ سے آتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جاننا، معلوم ہونا۔ تو یہ ہے جناب فعل امر جمع مذکر حاضر کے صیغے کا۔ جمع مذکر حاضر ہے باب سمیہ میں تفعلون۔ ٹھیک ہے جی، تفعلون میں مادہ ڈالیں گے، کیا بنے گا؟ عالمون۔ عالمون ہو گیا جی۔ اب ہم بنائیں گے اس سے فعل امر۔ فعل امر بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دو تلواریں چلانی پڑیں گی۔ ایک تلوار سے ہم اس کی علامت مضارع اڑائیں گے، اور دوسری تلوار سے اس کا آخر کا نون اڑائیں گے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے پاس لفظ کچھ اس طرح کا بن جائے گا۔ اچھا، اب شروع میں چونکہ عین آ گیا ہے ساکن، ہم پڑھ نہیں سکتے تو ہمیں ایک حمزہ لگانا پڑے گا، اور اس حمزہ پر زیر یا پیش میں سے کوئی ایک حرکت ہمیں لگانی ہوگی۔ تو بتائیے زیر لگایا جائے یا پیش لگایا جائے؟ ویسے تو آیت کے شروع میں یہاں چونکہ آیت شروع یہیں سے ہو رہی تھی اس لیے وہ زیر آپ کو لگا ہوا ملا ہے، لیکن اگر یہ فعل کہیں بیچ میں آتا تو اس پہ حمزہ پہ کچھ بھی لگا ہوا نہ ہوتا۔ بہرحال یہاں پہ ہم زیر لگائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا عین کلمہ ہے جو کہ اس صورت میں لام ہے، تو عین کلمے پر پیش نہیں ہے، زبر یا زیر ہونے کی صورت میں ہم اس حمزہ پر جو ہم شروع میں لگاتے ہیں اس پہ زیر ہی لگائی جاتی۔ تو یہ ہو گیا اعلم۔ کیونکہ ہمارا جو مفعول ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہمارا مفعول ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو اگر کبھی جملہ اسمیہ مفعول بن کر آتا ہے تو وہ جملہ شروع ہوتا ہے انا سے۔ اس میں جو ایکسیپشن ہے وہ صرف قالا کے فعل کی ہے۔ قالا کے فعل کا مفعول اگر جملہ اسمیہ ہو تو وہ انا سے ہی شروع ہوتا ہے، لیکن باقی جتنے بھی دیگر افعال ہیں ان میں اگر ہمارا مفعول کوئی جملہ اسمیہ بن رہا ہے تو وہ جملہ اسمیہ انا سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب دیکھیں یہ یہاں پر، تو انا جو ہے یہ ہمارا ہے حرف مشبہ بالفعل، اور اس حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسم ہے، یعنی اس کو ہم اسم و انا بھی کہہ سکتے ہیں، اسم و انا، یا ہم آسان زبان میں اس کو مبتدا بھی قرار دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسم و انا جو ہے وہ دیکھیں آپ نصب میں آ گیا ہے اس انا کی وجہ سے۔ اچھا، پھر یحیی جو ہے یہ ہمارا فعل اور فاعل یہ دونوں اس کے اندر ہیں، مفعول بن رہا ہے، اور بعد موتها یہ ہمارا متعلقہ فعل بنے گا، اور یہ جو پورا ہے نا یہاں سے یہ کیا کہہ لیں گے، یہاں سے لے کر یہ یہاں تک یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ ہماری بن رہی ہے خبر۔ تو اللہ کی خبر ہے یہ پورا جملہ فعلیہ۔ تو اب اس میں جو ہمیں چیز دیکھنی ہے وہ ہے کہ لفظ یحیی۔
یہ جو یوہی ہے اس میں اس پر جو زیر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آگے ملانے کے لیے، اس کی جو اصل شکل ہمیں بنانی ہے اس وقت وہ ہے یو، ہمیں جو شکل بنانی ہے وہ یہ والی بنانی ہے یوہی، اس پہ کھڑی زیر ہے، اس کھڑی زیر کو آگے ملانے کے لیے زیر میں تبدیل کیا گیا۔ تو ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنے گی۔ ہا یا اور یا مجرد میں یہ مادہ باب سمیہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے دو مصدر بنتے ہیں، ایک مصدر بنتا ہے حیا ان، اگر حیا ان کا مصدر ہو تو معنی ہوتے ہیں شرمانا، اور ایک اور مصدر اس کا بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں زندہ ہونا یا زندہ رہنا۔ البتہ یہاں پر یہ آیا ہے باب افعال سے، علامت مضارع پر پیش کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے، تو باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں زندہ کرنا، زندہ کرنا۔ اس کی اگر میں آپ کو فعل کی شکل بنا کر دکھاؤں تو اس کا ماضی کا صیغہ پہلے بنے گا احیا، مضارع بنے گا، ابھی دیکھ لیں گے مضارع یہ بنا کیسے، یحیی، اور مصدر بنے گا احیا ان۔ اچھا فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، یہ مضارع ہے اور پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، یفعلو کے وزن پہ، باب افعال میں مضارع کا پہلا صیغہ یفعلو کے وزن پہ آتا ہے، تو یفعلو کے وزن پہ یہ بنے گا یحیی یو۔ اچھا اب یہ جو مادہ ہے اس کو آپ اگر دیکھیں تو اس کا نام کیا ہوگا، وہ نام بتایا کہ یہ کیا ہے، لفیف مقرون، اور لفیف مقرون میں ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو ہمارے دو حرف علت آ رہے ہوتے ہیں اس میں سے ہم جو بیچ والا حرف علت ہوتا ہے اس کو ہم حرف صحیح کے طور پر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اس کو حرف صحیح کے طور پر لیتے ہیں اور صرف ناقص کے قواعد ہی اس پر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، صرف ناقص کے قواعد ہی اپلائی کرتے ہیں۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ قاعدہ جو اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ استعمال کر چکے ہیں، یہ قاعدہ ہے جو اس سے پہلے ہم کئی دفعہ استعمال کر چکے ہیں، تو اس قاعدے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کیا ہو جاتا ہے کہ جو آخری والی یا ہے وہ ہمارے پاس ساکن ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا یحیی، ٹھیک ہے جی، یہ بن جائے گا یحیی، اور اس یحیی کو میں کھڑی زیر کے ساتھ لکھ سکتا ہوں یحیی، اور اس یحیی کو جب ہمیں آگے ملانا پڑا تو کھڑی زیر کو ہم نے زیر میں بدل دیا اور الارض یہ اس طرح سے ہمارا بن گیا، ٹھیک ہے، یہ آگئی بات سمجھ میں۔ بادہ موتیہا میں جو بادہ ہے وہ ہمارا ظرف ہے جو مضاف بن گیا، اور موتی جو ہے وہ اس کا ہو گیا مضاف الیہ، لیکن خود مضاف بن گئے کیونکہ اس کے بعد ضمیر آ گئی ہے، ہا کی ضمیر ہو گئی اس کا مضاف الیہ، ٹھیک ہے، ہا کی ضمیر جو ہے وہ یہاں عرض کے لیے، ہا کی ضمیر عرض کے لیے کیونکہ عرض کا لفظ سمائی مؤنث میں آتا ہے، تو اگر یہاں تک ہم ترجمہ کریں تو ہوگا تم سب جان لو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو موت کے بعد۔ اب آگے ہے قد، قد کا کیا نام بتایا تھا یہ آپ کو یاد ہے کچھ؟ جی حرف تحقیق، جی اس کے بعد یہ بینا جو ہے یہ ہمارا فعل بھی ہے اور اس کے اندر ہی اس کا فاعل بھی موجود ہے، اور قد کے ساتھ جب یہ فعل ماضی آ جاتا ہے تو یہ ہماری ماضی کی ایک خاص قسم بنتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ماضی قریب، جی لکم جو ہے یہ ہمارا ہو جائے گا متعلقہ فعل، الآیاتی جو ہے یہ ہمارا ہو جائے گا مفعول، بینا کا مفعول ہو جائے گا، جی پھر جو لعل ہے یہ ہے ہمارا حرف مشبہ بالفعل، اور حرف مشبہ بالفعل کیونکہ براہ راست فعل پر نہیں آ سکتا اسی لیے اس کے بیچ میں ہمیں ضمیر ڈالی گئی،
ضمیر فاصل کہہ لیجیے آپ اس کو، یعنی فاصلہ دینے کے لیے، اور تعقلون جو ہے یہ ہمارا فعل اور فاعل دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب اس میں ہم بینا کے فعل کو دیکھتے ہیں۔ تو بینا کا مادہ کیا ہے جی؟ با، یا اور نون، مجرد میں یہ آتا ہے باب ضربہ سے، بینن اس کا مصدر بنتا ہے، اور اس کے ایک معنی ہوتے ہیں جدا ہونا یا الگ ہونا، دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں درمیان میں ہونا، اسی سے لفظ بینہ بنتا ہے نا، آپ نے استعمال بھی کیا ہے، اور تیسرے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا یا واضح ہونا۔ تو یہاں پر جو آیا ہے یہ باب تفعیل سے آیا ہے، اور باب تفعیل میں اس کے معنی ہوتے ہیں بتدریج واضح کرتے رہنا یا کثرت سے۔ یہ باب تفعیل کی خوبیوں میں سے باب کثرت سے، یعنی خوب اچھی طرح واضح کرنا۔ تو بنیادی مفہوم وہ واضح کرنے کا ہی ہے، لیکن باب تفعیل کی جو اب باب کی خوبی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو کر یہ مفہوم بن جاتا ہے۔ یہ ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ باب تفعیل میں جمع متکلم کا وزن ہے جی فعلنا، ٹھیک ہے۔ فعلنا کے وزن پہ با یا نون ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا بینا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ جو دو نون ہیں ان دونوں نون کا بھی ہم ادغام کر دیں گے تو پھر اس کی شکل بن جائے گی بینا۔ اور الآیات کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں یہ آیت ان کی جمع ہے، تو اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو ہو جائے گا ہم واضح کر چکے تمہارے لیے آیات کو، کس لیے کر چکے؟ لعلکم تعقلون، اس میں لعل تو ہمارا حرف ہے، تعقلون کو دیکھ لیں جی، مادہ کیا ہے اس کا؟ عین، قاف اور لام، باب ضربہ سے آتا ہے یہ، اور معنی اس کے ہوتے ہیں سمجھنا، عقل رکھنا، عقل سے کام لینا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضارع میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تفعیلون، باب ضربہ میں تفعیلون کے وزن پہ سیدھا سیدھا یہ بن گیا تعقیلون۔ اس میں علت نہیں ہے، اس لیے سکون اور آرام سے یہ کام ہمارا ہو گیا۔ تو لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، اس طرح سے بات ہو جائے گی، یا تاکہ تم عقل سے کام لو، یہ بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہم آرام سے اس آیت کا ترجمہ کریں تو ہو جائے گا تم سب جان لو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، ہم واضح کر چکے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ چلیے آیت نمبر 18 پہ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 18 کا آخری کا حصہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو ان جو ہے یہ ہمارا ہے مشبہ بالفعل، اور المصدقین والمصدقات یہ ہے اسم و ان، یا آپ اس کو مبتدا کہہ لیجئے، اور یہ واو جو ہے وہ عطف کا ہے، یہ بیسیکلی اسی پر عطف ہو رہا ہے، یعنی وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یہ بھی مبتدا ہی کا حصہ قرار پائے گا۔ اور پھر جناب علی آ رہی ہے يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، یہ پوری جو ہے وہ خبر کہلائے گی، اس کے پارٹس بنیں گے، لیکن اوورال جو تقسیم ہے اس پوری آیت کی وہ کچھ اس طرح سے کہ المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یہ مبتدا بن جائے گا، يُضَاعَفُ لَهُمْ یہ ایک اس کی یہ کہ خبر بن جائے گی، اور
آگے وَلَهُمْ اجر کریم واو عطف کا ہو کر لہم اجر کریم ایک اور جملہ ہے جو کہ آپ کے لیے کہ خبر بن جائے گی، یا چاہیں تو صرف اس کو خبر لے لیں اور پھر آگے واو عطف کا لے کے ایک الگ جملہ اس کو بنا لیں، یعنی اس میں لہم جو ہوگی وہ خبر مقدم ہو جائے گی اور اجر کریم جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اب اس میں پوری آیت میں جو لفظ ہمیں ابھی فوری طور پہ دیکھنا ہے وہ ہے یہ المصدقین والمصدقات۔ جی تو یہ میم پیش سے لفظ شروع ہو رہا ہے، تو یہ کیا لفظ ہوگا؟ جی اسم الفاعل ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ مادہ اس کا کیا ہے جی؟ صاد، دال اور قاف، اور مجرد میں یہ باب نصرہ سے آتا ہے، صدقن وہ اس کا مصدر بنتا ہے، اور معنی ہوتے ہیں سچ بولنا یا سچ کر دینا۔ اچھا اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مصدقین ہے یہ کس باب سے بنا ہے؟ مصدقین۔ تو یہاں باب تفعل جو ہے اس میں اس کے معنی جو ہمارے پاس بنتے ہیں وہ ہے اپنے حق سے دستبردار ہونا یا دوسرے کو حق سے زیادہ دینا، اور تیسرے معنی ہوتے ہیں خیرات دینا یا صدقہ دینا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم اس کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بنے گا اسم الفاعل، اور اسم الفاعل کا جو وزن ہے باب تفاعل میں وہ ہے متفعل۔ واحد اسم کا جو اسم الفاعل کا وزن بنے گا وہ میں نے آپ کو بتایا متفعل۔ تو متفعل پہ اگر ہم یہ مادہ ڈالیں تو کیا بنے گا؟ متصدقن۔ کیا ہو گیا؟ متصدقن۔ لیکن جناب یہ تو متصدقن بنا ہے، ہمیں تو جو لفظ بنانا ہے وہ تو مصدقن بنانا ہے۔ کیا ہونا چاہیے یہاں پہ؟ تو یہاں پر ایک عربی گرامر کے اصول ہیں جن کا نام ہے ہم مخرج حروف کے قواعد۔ یہ جو ہم مخرج حروف کے قواعد ہیں یہ 3 ابواب تک محدود ہیں۔ ٹھیک ہے، باب تفعل، باب تفعل، باب افتعال، اور ہے یہ باب تفعل کے ساتھ ہی آپ لے لیں تفاعل اور افتعال، بلکہ ایک اور لے لیں تو استفعال۔ یہ 4 ابواب ہیں جن تک یہ ہم مخرج حروف کے قواعد محدود ہیں، یا ان کے اندر ہی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان چاروں ابواب میں کیا چیز کامن ہے جی؟ جی تا، بالکل۔ تو یہ جو ان ابواب کی تا ہے نا، یہ کبھی کبھی جو ہے وہ اپنی کارنامے دکھاتی ہے اور پھر ہمیں اس طرح کی مشکل میں ڈال دیتی ہے کہ یہ لفظ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہ جو باب تفعل ہے اس میں فا کلمے کی جگہ پہ کیا آیا ہوا ہے؟ صاد۔ یہ فا کلمے کی جگہ پہ کیا ہے؟ صاد۔ اب میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں، اس میں ہم یہ قاعدہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کے لیے ذرا مسئلہ کچھ حل ہو پائے گا۔ جی تو یہ کتاب آ گئی آپ کے سامنے، جی کتاب آ رہی ہے نا۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس ہیں ہم مخرج حروف۔ کیا ہے جی؟ یہ 10 حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم مخرج حروف۔ تو جناب یہ جو ہم مخرج حروف ہیں 10، ان میں سے دیکھیں ایک ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ صاد بھی ہے۔ اب دیکھیں ہم مخرج حروف کا ادغام ثلاثی مزید کے ان ابواب میں ہوگا جن کے ماضی اور مضارع میں تا آتی ہے، یعنی یہ جو 4 ابواب میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ کب ہوگا؟ جب یہ حروف یعنی ان میں سے کوئی بھی حرف جو ہے وہ مادے میں فا کلمے کی جگہ پر آ جائے، مادے میں فا کلمے کی جگہ پر آ جائے۔ تو اب اگر ان میں سے ہمارے پاس جیسے سواد ہے جو ہمارے مادے میں ابھی فا کلمے کی جگہ پہ آیا ہوا ہے، تو ابھی ہم باب افتعال تو نہیں دیکھ رہے، ہم آ رہے ہیں باب تفاعل پہ۔ یہ دیکھیے یہ والے باب پہ ہم آ رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ باب تفاعل میں
ان ابواب میں اگر فا کلمے کی جگہ ہم مخرج حروف میں سے کوئی بھی آ جائے تو ماضی و مضارع کی تا اسی حرف میں بدل جاتی ہے، ماضی و مضارع کی تا کو ہم اسی حرف میں بدل دیتے ہیں۔ بس یہ آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے اس کا، پھر ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنے ورڈ کی طرف اور وہاں پہ چل کے اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ جو تا ہے اس تا کو ہم اسی حرف یعنی صاد میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ ہمارا لفظ بن جائے گا موسیٰ ان، ٹھیک ہے۔ اب آپ بڑی آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں صاد جو ہیں ان کا ہم کر دیں گے ادغام، دونوں صاد کا ہم کریں گے ادغام، تو یہ بن جائے گا مصدقن، اور مونس میں جو ہے یہ بن جائے گا مصدقاتن، اور جب ہم اس کو آگے بڑھائیں گے یعنی جمع میں لے کے جائیں گے، جمع مذکر نسب میں یہ بن جائے گا مصدقین، اور جمع مؤنث نسب میں یہ بن جائے گا مصدقاتن، اور ال لگا دیں گے تو تنوین خفیف ہو جائے گی اس کی، تو المصدقین اور المصدقات، یہ اس طریقے سے ہمارا یہ لفظ یہاں پر بن جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ اسم الفاعل ہے تو اس میں کرنے والے کا مفہوم وہ شامل ہو جائے گا۔ تو کیا ترجمہ ہوگا، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی خواتین۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ باب تفاعل اور تفاعل میں یہ جو قاعدہ ہم نے اپلائی کیا ہے یہ لازمی قاعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لازمی قاعدہ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی لفظ متصدقن بناتا ہے بولتا ہے تو وہ بھی بالکل درست ہے اور اس کا بھی یہی مطلب ہوگا، لیکن ہم اس وقت چونکہ قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں الفاظ کو، تو قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ہم نے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے، تو یہ جو قاعدہ ہے یہ لازمی قاعدہ نہیں ہے، بس اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ چلیے اسی آیت میں اب آگے بڑھتے ہیں۔ رضو جو ہے کہ ہمارا فعل بھی ہے اور اس کے اندر ہمارا فاعل بھی ہے، اور لفظ اللہ جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ مفعول بن رہا ہے، پھر قرضاً حسناً جو ہے یہ ایکچولی تو موصوف اور صفت ہے، اور یہ نسب میں آیا ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، مفعول مطلق کا کانسیپٹ اسی صورت کے شروع میں آیت نمبر 11 میں ہم نے پڑھا تھا۔ ردو یہ قاف را اور ضاد ہے، اور یہ مادہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 11 میں ہم نے دیکھا تھا اس کو، میں حساب کے لیے اٹھا کے لے آتا ہوں اس کو، تو یہ تھا وہاں پہ معنی اس کے، اور یہ یہاں باب فعال میں ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے افعلو کے وزن پہ، افعلو کے وزن پہ سیدھا سیدھا اقرضو، علت کوئی نہیں ہے اس لیے آرام سے یہ بن گیا۔ اور قرضاً حسناً یہ مفعول مطلق ہے، یہ بھی ہم آیت نمبر 11 ہی میں دیکھ کر آ چکے ہیں، اس لیے دوبارہ میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ یضاعف جو ہے یہ ہمارا ہے فعل مجہول، اور جو یہ فعل مجہول ہے اس کے اندر ہی اس کا نائب الفاعل بھی موجود ہے، اور لہم جو ہوگا یہ متعلقہ فعل ہو جائے گا۔ یضاعف کا مادہ وغیرہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں، اس لیے اب اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے فی الحال۔ یہاں یہ باب مفاعلہ مضارع مجہول کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب،
युफ़ाअलु का वज़न है बाब मुफ़ाअला में मजहूल का, मुज़ारे मजहूल का। युफ़ाअलु से ये हो जाएगा युदाअफ़ु। इल्लत नहीं है इसलिए बगैर परेशानी के ये युदाअफ़ु बन गया। और इसके अंदर जो नाइबुल फ़ाइल है कर्द हसन है वो इसके अंदर है, यानी उसको बढ़ाया जाएगा लहुम उनके लिए। और आगे तो फिर और भी आसान है, हम पहले देख चुके हैं। लहुम अजरुन करीम में लहुम जो है ये खबर मुकद्दम है और अजरुन करीम जो है वो मुब्तदा मौखर। और अजरुन करीम की भी तफसीली बातें हम ऊपर कर चुके हैं आयत नंबर 11 ही के अंदर। इस पूरी आयत का तर्जुमा हम करते हैं। बेशक सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली ख़वातीन और वो जिन्होंने कर्ज दिया अल्लाह को बेहतरीन कर्ज बढ़ाया जाएगा उनके लिए। यहाँ वो बढ़ाया जाएगा उनके लिए और उनके लिए है इज्जत वाला बदला। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने 2 आयतें मुकम्मल कर ली। तो आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर अगली सेशन में आपसे मुलाकात होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।